ہم کیا کر رہے ہیں، ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، ان کے ملٹریز میں ان کے ملٹری سپلائی کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ریسورسز کیا ویپنز سپلائی کر رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان میں اپنی پکڑ مضبوط کرنے کی تمام کوششیں کرتا ہے، لیکن ہر بار اس کی کوشش خود وہ طالبان ناکام کر دیتا ہے جس کو پاکستان نے بم گولہ بارود دیا افغانستان کی سطح میں بیٹھنے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف بھارت کو لے کر طالبان نے کبھی کچھ غلط نہیں بولا، اگر اس نے بولا تو صرف اور صرف دھنیواد بولا، کیونکہ بھارت نے طالبانی شاسن کے باوجود افغانستان کو ہر سمبھو مدد کی، اور ایک بار پھر سے بھارت نے افغانستان میں وہ کر دکھایا جس کے بعد پاکستان کی تو مانو نیند ہی اڑ گئی۔ دراصل بھارت اور افغانستان کے لوگوں کے بیچ رشتہ بھائی بھائی والا ہے، اور طالبانی حکومت آنے کے بعد بھی افغانستان کی جنتا کو گیہوں بھیج رہا ہے بھارت۔ اب پاکستان اس لیے پریشان ہے کیونکہ بھارت افغانستان کے لوگوں کو پہلے پاکستان کے راستے سے گیہوں بھیجتا تھا، لیکن جب بھارت کو شک ہوا کہ پاکستان بھارت کے گیہوں کی چوری کر رہا تو اس بار بھارت نے پاکستان کو سائڈ کرتے ہوئے اپنے دوست ایران کے راستے افغانستان کو گیہوں بھیجا اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ بھارت نے افغانستان کو گیہوں دینے کا جو وعدہ کیا تھا کو پورا دیا ہے۔ اس کے چلتے بھارت دوارا ایران کے چابہار بندرگاہ کے مادھیم سے گیہوں بھیجنے کی پرتیبدھتا کو پورا کر دیا ہے۔ اس بار بھارت نے پاکستان کو درکنار کرتے ہوئے اپنا مال ایرانی سیما پار کر کے افغانستان کے ہیرات چھیتر میں بھیجا ہے۔ بھارت ایران کے مادھیم سے مہتوپورن سہایتا پردان کر کے افغانستان میں اپنی نرم سختی کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس سے ایک بار پاکستان کو درکنار کر دیا گیا ہے۔ یہ بات نکئی ایشیا کی ایک رپورٹ میں کہی گئی ہے۔ بھارت نے افغانستان میں لگ بھگ 20,000 میٹرک ٹن گیہوں کا دان کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پاکستان کے مادھیم سے پاکستان کے بندرگاہ کے مادھیم سے گیہوں افغانستان بھیجا جاتا تھا، لیکن اس بار پاکستان کو درکنار کر بھارت نے ایران کے راستے افغانستان گیہوں بھیجا ہے، جس سے پاکستان کافی ناراض بھی ہے۔ ایسا بھارت کو اس لیے کرنا پڑا کیونکہ پاکستان بھارتی گیہوں کی چوری بھی کر لیتا تھا۔ بھارت نے اپنی ایک بار پھر نرم دریا دلی دکھا کر لوگوں کا وشواس جیتا ہے اور پورے اپنا نام اونچا کیا ہے۔ بھارت کے اس سراہنیہ کاریہ کی پرشنسا نکئی ایشیا اور UN نے کافی پرشنسا کی ہے۔ اس بارے میں پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بار جو گندم بھیجی جا رہی ہے وہ وایا پاکستان نہیں وایا ایران بھیجی جا رہی ہے، کیا کہیں گے، کیا وجہ ہے؟ انڈیا نے انتہائی افسوسناک خبر ہے جہاں پہ آپ کا بارڈر شیئر کرنے والا ایک کنٹری جو کرۂ ارض پہ موجود ہے اور اس تک آپ کی رسائی تو خیر نہیں ہے، لیکن سیکنڈ کنٹری بھارت وہ آپ کے ذریعے اپنے ایکسپورٹس کرتا تھا افغانستان کے اندر۔ آج اگر پاکستان کے تھرو انڈیا کا ٹریڈ افغانستان میں نہیں ہو رہا تو اس کا نقصان ہمیں ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کنٹری کے اندر، کسی ملک کے اندر کوئی دوسرا ملک اپنا سامان بھیجے، وہاں سے وہ موو کروائے، ایک روٹ بنا اس روٹ سے جائے اور اس ملک کو پے نہ کرے۔ ڈیفینیٹلی اس کا ریونیو ہمیں فائدہ تھا۔ جس طرح ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پر کیپیٹا انکم GDP کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو GNP کے اندر ہمیشہ سے وہ اس پیسے کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں جو ملک کے باؤنڈری کے باہر سے آتی ہے، تو اسی طرح ہمارے لیے ایک نقصان کی بات ہے۔ اب دوسری بات، اگر افغانستان کا انڈیا کے ساتھ ریلیشنز دیکھا جائے تو چائنا کے ساتھ ان کے بالکل ہیں، لیکن انہوں نے ایران کے تھرو بہترین اپنے تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ 2016 میں نریندر مودی نے وزٹ کیا ہوا تھا چابہار ایران میں وزٹ کرنے کے بعد 2017 میں $85 ملین انویسٹ کیے چابہار پہ۔ اب دیکھیں، آپ ہمیشہ سے اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اگلا ملک میرے لیے کیا کر رہا ہے۔ اگر اگلے ملک میں انویسٹمنٹ سے مجھے فائدہ ہے تو آپ کو 10 قدم آگے بڑھ کے کرنا چاہیے۔ 16 میں نریندر مودی نے وزٹ کیا، 17 کے اندر نریندر مودی نے $85 ملین لگا کے وہاں چابہار کی انہوں نے انوگریشن کی، صرف اس خاطر کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے فائدہ کس کو ملنا ہے۔ اب جب وہ روٹ بنا تو پاکستان کا جو گوادر پورٹ ہے اس میں اور آپ کو جو چابہار ہے اس میں صرف اور صرف 72 کلومیٹر کا ٹوٹل فاصلہ راستہ ہے، لیکن ہم ان سے تعلقات ٹائز نہیں بنا سکے۔ انڈیا نے اٹھ کے جا کے ان کے لیے انویسٹمنٹ کیا، $85 ملین انویسٹ کیے، ان کے لیے بنا کے دیا۔ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کوئی 900 کلومیٹر کا وہ ریلوے ٹریک بھی بچھا رہا ہے انڈیا ایران کے اندر۔ اب انویسٹمنٹ دیکھیں کہ انڈین پوائنٹ آف ویو دیکھیں، انڈین مائنڈ سیٹ دیکھیں اور ہمارا مائنڈ سیٹ دیکھیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے، ان کے ساتھ آپ قطع تعلقی کر کے بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ دشمنی آپ نبھا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کا افغانستان ہے اور کبھی کبھار الزامات مبینہ طور پہ یہ آتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے دہشت گردی ہو رہی ہے تو وہ افغانستان سے ہو رہی ہے، تو ایک سائڈ پہ ہم انڈیا کو سائڈ پہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان سے خراب ہیں، دشمن ہے۔ دوسری سائڈ پہ افغانستان کی ہم بات کریں تو ان کے ساتھ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں دشمنی ہو رہی ہے یا دھماکے ہو رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر نہیں کر رہے ہیں۔
सोच, अच्छी सोच, मुस्बित सोच रखने वाला मुल्क भारत, जिसका जो वज़ीर आज़म है, हम कहते हैं कि चाय वाला, यार अच्छी सोच रखने वाला चाय वाला भी बेचे, चाय भी बेचे ना, कमाल की बेचेगा वो, ठीक है। अब एक चाय वाले ने ईरान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, रेलवे लाइन बिछा रहा है, ईरान के अंदर चाबहार जितना बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उसका सिर्फ फेस 1 की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने $85 मिलियन दिए थे। अब आप सोचिए कि फेस 2, फेस 3, फेस 4 में कितना इन्वेस्ट करेगा, और रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है कम से कम $23 मिलियन, और 10 साल के लिए लीज पे दिया हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है। इंडिया जो है वो ईरान के बॉर्डर, ईरान की बंदरगाहें यूज कर रहा है अफगानिस्तान तक अपना सामान पहुंचाने के लिए, अपनी इमदाद पहुंचाने के लिए। अब जिस मुल्क के अंदर आपका टोटल जो स्टेट इनकम है, वो जो आपके स्टेट के पास टोटल पैसे हैं, वो इलेक्शन कराने के लिए पैसे नहीं है, और अगला मुल्क आपके मुल्क के थ्रू अपना रूट बना के दूसरे मुल्क तक अपना एक्सेस उसने बनाया हुआ है, तो वहाँ से आने वाला एक एक डॉलर आपके लिए महंगा है कि नहीं। तब ये नहीं होता कि उन्होंने 10 किलो बेचा हो या 20 किलो का बेचा हो और वो काम कर गया हो। तो इसमें हमेशा से आपके पास टनों में चला जाता है। जब टनों में चला जाए तो आप कोशिश करते हैं कि आप उनको सिक्योरिटी भी दें, क्योंकि आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसका इंडिया को तो फ़ायदा है ही है, और दूसरा डायरेक्ट उनका ईरान के साथ फ़ायदा भी हो रहा है, ईरान के साथ एक नए रिलेशनशिप पैदा हो रहे हैं। और 90s में मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँ, 1990 के अंदर इंडिया से लोगों को हायर किया हुआ था ईरान ने, ताकि चाबहार पे काम करें, ठीक है। चाबहार पे काम करने के 90s में हायर किया था। प्लेन देखे, 90s का प्लेन आज आके 2017 में इन्होंने पायतकमील तक पहुंचा दिया, और उसकी बुनियाद रखी है। ये भी पायतकमील तक नहीं की करोड़ों में इन्होंने, लेकिन बुनियाद रखी है कि आने वाले वक्त में उनको पता है कि अपना इनकम कहाँ से जनरेट करना है। तो जहाँ इंडिया वो कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान का एक्सेस हासिल नहीं कर सकता या हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो इसका सरासर नुकसान हमें है, और इंडिया को हमेशा से फ़ायदा है। यहाँ से जाएगा 10 पैसे पे हमें पे करेगा, वो चला जाएगा। जब वो डायरेक्ट चाबहार से जाएगा तो उसका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, तो उसको वो फ्री कर देंगे, तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आए दिन जो है इंडिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ टर्म्स बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के आए दिन जो है ताल्लुकात मुस्लिम कंट्री के साथ ही खराब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ देख ले, ईरान के साथ देख ले, इसकी क्या वजह नजर आती है? मतलब हम अपना फायदा करने के बजाय अपना दिन ब दिन नुकसान करते जा रहे हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसीज मेरा ख्याल है स्टेबल होना तो दूर की बात है, बेहतरी की तरफ ही नहीं आ रही। इम्पोर्टेंट ये है कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को छोड़ दें, आप बुनियाद या आप मिसाल क्यों नहीं रखते? एक आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि देखिए जी, इंडिया के साथ हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड खुलना चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती होनी चाहिए। जहाँ पे इंडिया सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं तो साइन ऑफ पीस है, लेकिन उससे हट के हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना नहीं चाहते। ये डुअल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी समझ से मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा से लीज पे, हमेशा से लो टैक्स पे चीज़ें आपको अपने अंदर आने चाहिए, फर्म्स आने चाहिए, काम करें, तभी जाके बड़े बड़े करोड़ों में कंपनीज, अरबों में कंपनीज जाके काम करेंगे। लेकिन आप स्टार्ट में ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को आने नहीं दे रहे हैं, तो बड़े प्रोजेक्ट्स ने खाक आना है। और उससे भी ज़्यादा आपके मुल्क के अंदर अपने मुल्क पर फोकस करने के साथ साथ अगलों पे फोकस करते हैं कि यार किसके साथ किस तरह से निभानी है। हमें निभाना नहीं आता किसी भी मुल्क के साथ। $10 आपके मुल्क में कोई इन्वेस्ट करे तो यार आप $2 का फ़ायदा तो दे दो। हमारी कोशिश है, जिस तरह के हमारे ऊपर ये मुसलत हुए हैं, तो करंट मौजूदा हुक्मरान हमारे, इनको तो समझ ही नहीं आ रहा इन्होंने करना क्या है। इनके तो अपने हालात नहीं संभल रहे, इनके इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात बेहतर करने हैं, ईरान के साथ क्या ताल्लुकात बेहतर करने, अफगानिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात बेहतर करने हैं। एक विजिट होता है, उसके बाद आपकी खबर स्मैश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद मुड़ के कोई बात ही नहीं करता। मेरा ख्याल है ये इंडिया के साथ ताल्लुकात खुद ही बेहतर नहीं करना चाहते हुए, जब इन्हें अपना मुफाद होता है ये इंडिया से पावर प्लांट भी मंगवा लेते हैं, लेकिन आवाम के लिए ये गंदुम भी नहीं मंगवा सकते। अभी आपको पता है कि RSS के जो जमात के लीडर हैं, उन्होंने पिछले दिनों कहा कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमसे बात करती है या मदद के लिए कहती है तो हम पाकिस्तान को 25 से 50 लाख टन गंदम दे सकते हैं। अब आप देखें कि जितनी भी कंट्रीज में बुरा वक्त आया, श्रीलंका पे, अफगानिस्तान पर, इंडिया ने बढ़ चढ़ उनकी मदद की है, लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसकी वो कभी मदद नहीं करता, और मदद करना चाहता भी, उनकी तरफ से बयानात आते भी हैं, लेकिन यहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जाता। इसमें एक चीज़ अहम है कि हमारी जो तारीख़ है ना, उसको थोड़ी सी ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारी सेपरेशन हुई है, ठीक है, लेकिन उससे हट के आपका 71 की जंग, उसको आप देखें, कारगिल की जंग, उसको आप देखें, सिर्फ इन दो को आप देखें ना, वहाँ पे लूप होल्स आपको नजर आएंगे। लेकिन मिला क्या बदले में? 99 में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। वही जंग, वही आपके असलहा, पैसा, गुर्बत की जो लकीर है उससे और लोग नीचे आ गए। अब माशी तौर पर मजबूत नहीं हो सके, आप ताल्लुकात बेहतर करना दूर की बात, आप मेनटेन नहीं रख सके। ठीक है, तो 71 की जंग को देखें आप, 99 की आप जंग को देखें, तो हमेशा से उनकी बुनियाद पे अगर चलें तो हमारी दुश्मनी हमेशा कायम रहेगी, दोस्ती कभी कायम नहीं रहेगी। कोशिश करनी चाहिए हमारी हुकूमत को कि पिछले जो भी हुआ है उसको कीपिंग असाइड आप एक नए टर्म्स पॉलिसीज़ बनाएं, ताकि हर मुल्क के साथ एक आपके बायलैटरल रिलेशंस हो। कि इंडिया जो है वो वाया ईरान बंदरगाह जिसका नाम है चबहार, उसके थ्रू जो है अफगानिस्तान को गंदम भेज रहा है। आपको पता है चबहार बंदरगाह पर इंडिया ने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, $85 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। और सिर्फ ईरान नहीं, अफगानिस्तान में भी इंडिया आए दिन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि कल को वो यहाँ से फ़ायदा उठाएगा।
نہیں آپ کی بات صحیح ہے، لیکن کیا پاکستان یہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری اکانومی ایک تو اتنی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ایمز یہ نہیں ہے. ان کا اپروچ الگ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فائنینسز کے تھرو جو چائنا ادھر کرے. چائنا پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ بندرگاہیں بنا رہے ہیں تاکہ ہم پہ اوپر ہاتھ اپر ہینڈ ان کا ہو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم افغانستان میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ملٹریز میں ان کے ملٹری سپلائی کر رہے ہیں، ان کو جو ہے ریسورسز کیا ویپنس سپلائی کر رہے ہیں. ہم اس طریقے سے ہم ایک ریئلسٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ ایگریسو پوائنٹ آف ویو سے پھر ہم اس کا ملبہ انڈیا پہ کیوں ڈال دیتے ہیں جب افغانستان کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن لیا جاتا ہے یا پاکستانیوں کو جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا افغانی پاکستان کے خلاف جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انڈیا کا کیا در ہے. انڈیا نے جو ہے افغانیوں کو بھڑکایا، پاکستان کے خلاف وہاں پہ انویسٹمنٹ کی، اس لیے جو ہے افغانی جو ہے پاکستان کے ساتھ سیدھا ہو گیا. نہیں، اس میں کچھ حد تک سچائی ہے. جو آپ اگر انڈیا کے میڈیا آپ دیکھتے ہیں تو وہ جس طریقے سے ایک بات پیش کرتے ہیں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میرے ملک میں ایک افغانی رہ رہا ہو اور میرے ملک کے خلاف بات کرو، لازمی بات ہے مجھے اچھا تو نہیں لگے گا، اور مجھے یہ بولتے ہوئے بھی اچھا تو نہیں لگے گا کہ یہ میرے ملک کا اپنا قصور ہے کہ ہم نے ادھر ان طالبان بھیجے تھے. تو کوئی نہ کوئی بات تو کرنی پڑے گی ان کے سامنے. تو ہم بے ساختہ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ یہ ہندوستان نے کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افغانیوں کا بھی بہت بڑا دل ہے کہ جو ہم نے ان کے ملک کے ساتھ کیا، جتنی ہم نے انٹرفیئرنس کی ہے. کسی ملک کو، ہر ایک ملک ایک سوورن ملک ہے، اور کسی ملک کو دوسرے ملک میں انٹرفیئرنس کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے اور کوئی امپورٹنس نہیں ہے اس چیز کی. ان کو یہ چیز کنسیڈر ہی نہیں کرنی چاہتی. یہ انٹرنیشنل پالیسیز کہتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر پھر بھی ہم نے افغانستان کو غرق کر لیا اس طریقے سے، اور پھر اگر افغانی ہم سے شکایت کرے تو ہم انڈیا کو بلیم کریں تو یہ ہم زیادتی کریں. تو یہ ایسا ہے کہ ہم اپنی مٹی جو ہے وہ خود پلید کر رہے ہیں کہ ابھی یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم پہلے تو اس میں اسلام کا کاٹ کے لیں تو مسلمان ہم بھی ہیں، ہم سے زیادہ مسلمان جو وہ ایک تھیوریکریٹک اسٹیٹ ہے، اسلام کے نام پہ چلتا ہے، تو مسلمان وہ بھی ہیں، ایرانی بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تو درمیان سے نکل گئی. پھر اگر ہم بات کریں تو کیونکہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جہاں تک ملک میں تکرار ہو سکتے ہیں، آپ چائنا کو لے لیں اور انڈیا کو لے لیں، ان کے درمیان میں بھی لداخ کے ریجن پہ مسئلہ چل رہا ہے. اسی طرح ہمارے اور انڈیا کے درمیان کشمیر پہ مسئلہ چل رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ انڈیا اور چائنا کے درمیان ہوتی ہے. ہمارے اور انڈیا کے درمیان کچھ نہیں ہوتا. تو آپ ہمارے ملک کے فائنینشیل حالات دیکھ لیں. کوئی جی ڈی پی تو آج کل شدید انفلیشن 280 پہ تقریباً ڈالر پہنچ گئے، 280 پہ ڈالر پہنچ گئے، اور پھر بھی ہم اس پالیٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم انڈیا کو راستہ دے یا نہ دے، جو کہ ٹیکس ہے. یہ دنیا پالیٹکس سے چلتی ہے، گلوبلائز دنیا ہے آج کل وہ نہیں ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ جو تمام مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے. ابھی دنیا گلوبلائز ہو گئی ہے. ابھی آپ کے سامنے ہندو کھڑا ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جس دین و مسلک کا بھی ہو، آپ کو اس سے فائدہ مل رہا ہو اور آپ اسے فائدہ دے سکتے ہو. آپ نے آگے بڑھنا چاہیے. آپ ابھی افغانستان کی مثال لیں. افغانستان نے خود 40 سال جنگ لڑی ہے. ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ کو چھوڑ کر ہم نے انویسٹمنٹ کس چیز میں کی؟ ملٹری میں ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے، صرف اس لیے کہ ادھر ایک طالبان کی حکومت آ جائے گی، ہمیں فائدہ دے گی. اچھا، فائدہ بھی ہمیں کس طرح دے گی؟ غریب کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. ابھی ہمیں غریب ملک ہے تو ہمیں وہ خاک فائدہ دیں گے. ہمارے ابھی بھی ان کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ان کو ہندوستان جو ہے سارے گندم وغیرہ دے کر ان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر رہے ہیں.